کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. پورا سال یاد رکھو اسے. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کہیے یا رسول اللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. مدینہ لکھ. میرے ساتھ پڑھا. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ. یاد کرا کے جاؤں پیچھے والا. دل کی تختی پہ میری لفظ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ہاں جینا لکھ دو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. ایک صحابی کی 2 بیویاں تھی. کتنی بیویاں؟ وہ دونوں خوشبو لگایا کرتی تھی. اس لیے ان کے شوہر کے پاس سے خوشبو آتی تھی. انہوں نے کہا ہمارے شوہر کو خوشبو پسند ہے تو ہم بھی وہی کام کریں گے جو ہمارے شوہر کو پسند ہے. اور آج کی بیویاں الٹا. ارے ڈر رہے ہو کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیسے سوچ رہے ہو کلاس نہ ہو جائے گھر جا کر؟ مگر سنو، وہ صحابی کی بیویاں خوشبو لگاتی تھی. جب شوہر کے پاس جاتی تھی تو دونوں کی خوشبو ہیچ رہ جاتی تھی. دونوں بیویاں چکر میں تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں، مگر ہاتھ نہ آئی. کچھ دن گزر گئے. ایک دن ان کے شوہر کہنے لگے او میری دونوں بیویوں، آج میں تم سے راضی ہوں. مانگ لو کیا مانگتی ہو، بولو کیا چاہیے. اللہ اللہ دونوں کہنے لگی او ہمارے شوہر، ایک بات بہت دنوں سے دل میں ہے، اجازت ہو تو پوچھ لے. کا مانگو یا پوچھو. دونوں بیویاں کہنے لگی او میرے سرتاج، یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ کا کیا مطلب؟ کا ہم اچھی خوشبو لگاتے ہیں، مگر آپ کی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو کم رہ جاتی ہے. تو وہ مسکرا کر کے کہنے لگے او میری بیویوں، جب سے شادی ہوئی ہے میں نے ابھی تک خوشبو لگائی نہیں ہے.
اب دونوں چکر میں کہنے لگی سرتاج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی بولے قسم ہے رب ذوالجلال کی، مگر کہا پھر خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ وہ صحابی بولے بیٹھ جاؤ میں اپنی کہانی بتاؤں۔ دونوں بیٹھ گئی۔ وہ صحابی کہنے لگے او میری بیویوں ذرا خوشبو کا راز سنو۔ کا کیا راز ہے؟ کا ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی تھی۔ کھجلی جانتے ہوگے؟ کہا مجھے ہو گئی تھی، میں بہت پریشان تھا، دوائیاں کرا رہا تھا مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ نبی کا زمانہ تھا، گرمی پڑ رہی تھی۔ ایک دن دوپہری کے ٹائم میں کھجانے لگا اور رونے لگا، رو رو کر کے مجھے نبی کی یاد آ گئی۔ میں نبی کی بارگاہ میں چلا گیا۔ میرے نبی چمڑے کے گدے پر، جس گدے میں روئی اور روڑ نہیں تھا بلکہ کھجور کی چھال اور پتے بھرے تھے، نبی اس پہ آرام کر رہے تھے۔ نبی کو پسینہ آ رہا تھا۔ میں نبی کے قدم دبانے لگا۔ جیسے ہی میرے نبی نے کہا کیا بات ہے، میں رو کر کے کہنے لگا آقا کھجلی ہو گئی ہے، پریشان ہوں۔ نبی نے کہا دوا کراؤ۔ میں نے کہا آقا دوا کرائی ٹھیک نہیں ہوا۔ نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، دونوں بیویوں سے کہنے لگے او میری بیوی سنو، میرے نبی جب بیٹھے کہ رو مت پریشان مت ہو۔ میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا، میرے ہاتھ پہ ٹپکا دیا، دوسری بغل سے پسینہ لیا، میرے ہاتھ پہ ٹپکا دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے میں نے اپنے ہاتھ پہ ملا اور ملنے کے بعد کہا بیویوں سنو، میں نے اپنے جسم پہ لگا لیا۔ وہ پسینہ لگانا تھا، کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ اب شعر سنو۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، کہیے یا رسول اللہ۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ، دل کی تختی پہ میری لفظ، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، کمینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ بولنا۔ بات میں بات آتی ہے اور میں نکلتا جا رہا ہوں، اور دو سے بھی